آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ 2 دن سے ہم ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں جو فوکس ہے ان آیتوں میں، آیت نمبر یہ 6 سے ہے، 7، 8 اور 9، یہ آخری آیات ہیں رکو نمبر 2 کے۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، تقوی۔ اس میں ہے تقوی پر، اللہ سے ڈرنا، کوئی بھی کام کرنا جو دل میں ہے وہ بات ہم بیان کر دیں، اس کا اظہار کر دیں جو بھی دل میں ہے، یہ اللہ کا تقوی ہے۔ یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ ہم انسانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور انسانوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں یہی فرما رہے کہ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس لیے اس سے پہلے بھی اس پہ درس ہوا تھا کہ آخرت میں جو سوال ہوگا وہ یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی، بندگی کی، زکوٰۃ دی، حج کیا، جہاد کیا، کیا کیا۔ نماز اگر پڑھی تو آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ کیوں پڑھی تھی۔ کسی نے حج کیا تو کیوں کیا تھا، کسی نے جہاد کیا، مقتول بھی ہوا، کیوں؟ وہ حدیث کا ہم حوالہ دیتے ہیں، ایک سخی کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، اور لایا جائے گا ایک شہید کو، جس کو ہم نے شہید کہا، غازی کو۔ تو ان سے پوچھا جائے تینوں سے، بھائی تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا کہ ہم نے یہ کام کیا، کہ ایک کہے گا میں نے بڑا پیسہ جو ہے وہ لوگوں میں بانٹا جو بھی مستحق تھے دوسرے کو۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جس کام کے لیے، جس غرض کے لیے، جس نیت سے کیا تھا وہ تو تمہیں دنیا میں ملا، اب یہاں کیا ہے؟ تو حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ عالم سے پوچھا جائے گا، وہ بھی کہ اللہ میں نے تیرا دین لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں نام کمانے کے لیے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تھا، آپ کو ٹائٹل ملا دنیا میں، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے لیے نہیں کیا تھا، دنیا کے لیے کیا تھا۔ تو تینوں وہی۔ اور تیسرا جو ہے کہ اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر جان دی تھی، اللہ کہ میرے لیے نہیں دی تھی، بلکہ تو غازی بننے کے شوق میں یہ سب کر رہا تھا، اس لیے دنیا میں جو کچھ ملا۔ تو یہ ہے اللہ کا، تو تینوں کا حکم ہوگا کہ مجھ جہنم میں پھینکو۔ اب یہ چوٹی کا کام ہے تینوں، اللہ کا دین پہنچانا، اللہ کے دین کے لیے جان دینا اور مال لٹانا، تینوں بڑے جان جوکھوں کے کام ہیں۔ لیکن وہی ہے کہ دنیا میں ہم انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، یا انسان کو ہم یہاں پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے بھی ڈیٹیل میں ہوئی تھی بات کہ دنیا میں چلتے ہیں معاملات ظاہر پر، باطن پر نہیں۔ جیسے کہ وہ ایک صحابی نے وہ لڑائی کے دوران وہ کسی دشمن کو دبوچا، اور دبوچتے ہی اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جو صحابی تھے جس نے ان کو دبوچا تھا مارنے کے لیے، تو انہوں نے جو ہے وہ تلوار چلا لی اور اس کا قتل کر دیا۔ بعد میں معاملہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور فرمایا کہ ایسے ایسے ہوا کہ اس نے ڈر کے مارے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو اس لیے جو ہے میں نے دبوچا تھا، تو عین اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے یا کہ وہ دل سے پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کہا کہ اب آخرت میں یہ ہوگا کہ اب وہاں حساب دینا،
ٹھیک ہے، تو دنیا میں جو شریعت چلتی ہے وہ چلتی ہے ظاہر پر، باطن پر شریعت نہیں چلتی، سمپل ہے۔ لیکن آخرت میں یہ نہیں، دنیا میں یہی پوچھا جاتا ہے نماز پڑھی جی پڑھی، کلمہ پڑھتے ہو تو نماز مسلمان ہو گیا۔ ظاہر دل کا معاملہ تو ہم نہیں جان سکتے، کون کیا، ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں تو آپ کو کیا معلوم میرے دل میں کیا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، کہ اپنی نیکی کا، تقوی ہونے کا، کہ میں فلاں متقی ہے، میں متقی ہوں، میں، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ دعوے مت کرو۔ یہ جو حدیث بھی التقوی ہا ہنا، تقوی تو دل کی بات ہے۔ اسی لیے سورہ منافقون میں اکثر اس وقت جو ہمارا کانسیپٹ ہے تقوی ہونے کا، برقع پہن لیا کسی نے، ٹوپی پہن رہا ہے، پگڑی پہن رہا ہے، داڑھی جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ایک بال بھی جو ہے وہ کٹتا نہیں ہے، پورا ایک مشت ہے یا اس سے زیادہ ہے، پوری وغیرہ وغیرہ، وضاقت جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن سورہ منافقون میں ہم دیکھتے ہیں پوری وضاقت بتائی گئی ہے منافقین کہ منافق وہ ہیں جن کی وضاقت یوں ہو گئی، ایسے کپڑے پہنیں گے، ایسا پوشاک ہو، تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ بھائی کوئی اونچا انسان ہے، جب وہ بات کریں گے تو تم سنتے رہ جاؤ گے، لیکن ہے منافق وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اسلام نے خاص پوشاک پر کوئی ڈریس کوڈ نہیں دیا ہے کہ بھائی جس کے کپڑے ایسے ہوں گے، چہرہ ایسا ہوگا، پگڑی ہوگی تو وہ متقی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ فرمائے تقوی جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی بات ہے، دل جو ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے کہ التقوی، جیسے حضور نے فرمایا تقوی ہاہن، کہ اشارہ کیا دل کی طرف، کہ تقوی تو دل کی بات ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دنیا میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو، بار بار واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اتقوا اللہ ہم پڑھتے ہیں بار بار، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھو جب آخرت میں دلوں کی نیتوں پر فیصلے ہونے ہیں تو ہم نے لوگوں کو دھوکہ کیوں دینا ہے اس دنیا میں؟ ابھی اللہ کا ڈر، ہاں ڈر یہ ہے کہ بھائی واقعی ہو یقین کی مرنا ہے، مرنے کے بعد میں نے حساب کتاب دینا ہے، یہ تصور ہو، یہ نظریہ ہو، یہ ایمان ہو تو بات بنتی ہے، وگرنہ جو ہے وہ کوئی ایک نظریہ ہے خاص طور پر کہ جہاں مجھے اپنا فائدہ ہے تو میں وہ کروں گا۔ اب نیشنلزم کا کانسیپٹ اسی پر ہے کہ ایک نیشن ہے، دوسرا نیشن ہے، ایک دوسرے کو تباہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ میرا نیشن جو ہے اوپر رہے۔ تو اسی طریقے سے ایک انڈیویجول لیول پر ہے کہ بھائی مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے کو دھوکہ دے، لیکن ایمان والے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے۔ تقویٰ یہ ہے کہ جب اللہ نے وہاں دلوں کی نیتوں پر فیصلے کرنا ہے تو نہیں، دنیا میں بھی ہم نے دو نمبری نہیں کرنی، بلکہ ہم نے ساتھ سیدھی قولوا قولا سدیدا، اسٹریٹ فارورڈ رہو، جو بھی دل میں بات ہے وہ کہو، آگے کو بھی اگلا جو ہوتا ہے دوسرا اس کو بھی دھوکہ نہیں لگتا، اور خود بھی جو انسان کی پرسنلٹی بنتی ہے اعتماد پر۔ اب پرسنلٹی ہم کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے کپڑے خریدنے شروع ہو جاتے ہیں، بھائی یہ بھی ہے کہ اللہ نے لباس اتارا نازل کیا، وہ زینت ہے، لیکن اب جو ہے خاص اس کا جو ہے وہ ڈھنگ ہوگا کپڑوں کا، زیادہ جو ہے فوکس ہے برانڈڈ ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو کپڑوں میں نے کیا رکھا ہے؟ کپڑا پہننا ہے بھائی، تنی ڈھکنا ہے نا، اور پرسنلٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ پرسنلٹی ہے اعتماد، میرا اعتماد ہے کسی دوسرے شخص کو تو میری پرسنلٹی ہے، وغیرہ کیا پرسنلٹی ہے؟ چاہے میں کچھ بھی ڈریس پہن لوں تو ڈریس سے کچھ نہیں بنتا، شکلوں میں کیا رکھا ہے، کپڑوں میں کیا رکھا ہے؟ کپڑے وہ بولتے ہیں، جب انسان کی زبان کھلتی ہے، جب انسان معاملات چلاتا ہے، معاملات، ہمسائے ہیں، دوستی ہے، دوست ہیں، سہیلیاں ہیں، کہیں دفتر ہے، کہیں کام کاج ہے، تو وہ ان پر پرسنلٹی کھلتی کہ بندہ کیسا ہے، کہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو پہلی بات وہ جو حدیث میں فتح ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، تو پہلی نشانی جب بولے جھوٹ بولے، تو جھوٹ جو بندہ بولے کوئی اعتماد کرے گا، بھروسہ کرے گا، تو جب اعتماد نہیں ہے تو پرسنلٹی مائنس، اس کی کوئی پرسنلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جب یہی بات یاد رکھیں کہ جب مرنا ہے یہ یقین ہو کہ اللہ پوچھے گا، اور جو کچھ میں نے نماز پڑھی وہاں یہ پوچھا جائے بتاؤ بھائی کیوں پڑھی تھی؟ بڑا کوسچن ہے، بڑا۔ روزے رکھے تھے 30 رکھے تھے، ایک نہیں رکھا، جو غالب نے ایک نہیں رکھا، چلو ایک نہیں رکھا یا 30 رکھے کسی نے، تو اللہ نے پوچھنے نہیں ہوگا کہ گنتی بتا، 2 چھوٹے تھے، چلو بھائی اچھا 28 رکھے، کوئی بات نہیں، چلو نہیں، کیوں رکھے تھے؟ حج کیا تو کیوں کیا تھا؟ جہاد کیا تھا کیوں کیا تھا؟ واز کر رہا تھا کیوں کر رہا تھا؟ وہاں یہ کوشچن ہوگا۔ دنیا میں یہ ہے کہ نماز پڑھی جی پڑھی، بس بات ختم، کیوں؟ دنیا میں نہیں ہے۔ اس لیے تقویٰ یہ ہے کہ جو بھی ہم معاملہ کریں بس اللہ کے لیے، اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، 2 نمبری نہ ہو۔ اب اکثر ویسے دھوکے لگتے کہ نہیں، اللہ کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش میں لگے ہیں لوگ، اکثر بیشتر تعویلیں یوں گھڑو یوں گھڑو یوں گھڑو، تو بھائی کیا ہے؟ اللہ کو سمجھانے بیٹھ گئے، اکثر و بیشتر کیا ہے؟
اب ہم گنواتے ہیں باتیں، سود ہے یہ جو ہم ڈیلی بات گنواتے ہیں، تو اللہ کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جس کو یقین ہو، پہلی آیت میں ہے، پہلی صورت میں، کہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ آخرت پر پلر مضبوط ہے آخرت۔ تو اس لیے بار بار متقی اور تقوی جو دل میں ہے بس وہ بیان کر لے، اس میں تھوڑی کڑواہٹ ہوتی ہے۔ ابھی جو ہے مجھ سے کوئی مطالبہ کرے گا، میں دو ٹوک مکر جاؤں گا تو تھوڑا جو ہے وہ دل پر تھوڑا لگتا ہے کہ بھائی کیا آکورڈ محسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن پرسنالٹی اسی کی بنتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ منہ پھٹ ہے، کیا تیرا تذکرہ جب بعد خارون نے وہ محفل میں کچھ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بعد خارون کی انجمن میں تو پیر میخانہ سن کے کہنے لگا کہ منہ پھٹ ہے، خار ہوگا خار۔ ہم کو حقیقتوں نے کیا ہے خراب و خار، ہم خواب خواب اور گمانے گما کے تھے۔ تو بھائی خار ہوتا ہے ذلیل، ہاں تو خار از مہجور قرآن شدی، تو خار یہاں پر ہماری کچھ کاسٹ بھی چلتی ہے خار، ٹھیک ہے۔ تو منہ پھٹ ہے بھائی، ایسے ہوتا ہے، لیکن پرسنالٹی کیا بنتی ہے کہ بھائی جو بھی ہے یہ منہ پر کہہ دیتا ہے، بیوقوف نہیں بناتا لوگوں کو، یہ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی گواہی دینے کی بات آ گئی تو وہی جس کو میں نے انکار کیا ہوگا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل آمنے سامنے کی بات ہوتا ہے، تو گواہی کی بات آئے گی، چاہے میں نے کسی کو انکار کیا ہو کسی بھی طریقے کا، وہی مجھے گواہ بنائے گا کہ نہیں اس بندے کو لاؤ، اعتماد ہے اس پر، بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ پرسنالٹی۔ یہاں پر دو دوست ہیں بھائی، چلو بھائی ایک دوست کا کام ہے، دوسرا چلیے اب جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، انکار بھی نہیں کرے گا، اقرار بھی نہیں کرے گا، جانا بھی ہے نہیں بھی جانا، خوب پردہ کی چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، اب یہ بات ہو جاتی ہے۔ تو نو کہنا یہ میچور، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو سمجھئے، میچورٹی کی سب سے بڑی علامت ہے نو کہنا، مطلب جو بھی ہے، مطلب سچ بات منہ پر کہنا۔ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں قذف قاذف مقذوف وہ تینوں اس میں آتے ہیں، چار بندے بیٹھ گئے اور پانچویں بندے کی بات شروع ہو رہی، وہ جب آ گئے اس کو بھی گلے لگائیں گے، اس کی موجودگی میں تیسرے کی بات چلے گی۔ ہمت نہیں ہوتی بھائی، ہمت ہے تو سامنے کو نہیں، وہی گنگے شیطان شالاں بزلاں کدی نیند نہ آوے، تو یہ بات ہے۔ اس لیے وقتی طور پر جو ہے کڑواہٹ ہو جاتی ہے، لیکن پرسنالٹی اس شخص کی بنتی ہے کہ نہیں یہ بندہ جو ہے یہ منافق نہیں ہے۔ تو منافق اگر ہمیں یہ کوئی کہے، ایک بار کہا تھا کسی مجنوں کو کسی نے، استاد نے، کہ وہ استاد سے جب وہ جدا ہو رہا تھا مجنوں، تو استاد نے یہ اس کو آخری سرٹیفکیٹ دی تھی کہ بیٹا آپ میں ایک بات ہے، کہ کیا بات ہے، کہ آپ منافق نہیں ہیں، تم منافق نہیں ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ بھائی جب آخرت میں دلوں پر فیصلے ہونے ہیں تو دنیا میں دھوکہ کیوں دینا کسی کو؟ اس لیے دوستی ہے، دشمنی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو سوچ سمجھ کر، میچور سٹیج میں جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، رشتہ داریاں ہیں، شادی بیاہ ہے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کہ جو دل میں بات ہے وہ کہہ دیں، بات ختم، تاکہ آگے کا جو سفر ہے وہ پیچیدہ نہ ہو پائے۔ تو پیچیدگیاں جب ہو جاتی ہیں، رنج سے خگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر آگے کا جو راستہ ہے اس کو وہ ایزی لگتا ہے، پھر جھوٹ میں بھی پی ایچ ڈی ہوتی ہے نا بھائی، بیوقوف بنانے میں کیا ہی لگتا ہے؟ تو پھر وہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، تو سزا جو ہے وہ فطرت ہے نا، تو فطرت اپنا بدلہ لیتی ہے۔ اس لیے تقوی پر زور دیا ہے۔ اس لیے جو میں ابھی بات کر رہا ہوں یہ کہ یہ یاد رکھیں کہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا کہ نہیں کیا، کیوں کیا، اور دل کے فیصلے ہونے ہیں۔ اس لیے اصل خوشی وہ ہے جو دل میں بندہ محسوس کرتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟
اس میں بھی یہی ہے. دیکھیے اب اس میں بڑی مثال دی گئی ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں. اب آیت کو دیکھیے, کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ, عدل کرو. عدلو کیا مطلب ہوا کہ بھائی دشمنی تو تھی لیکن تم نے اللہ کے لیے اب دشمنی نہیں کی. مشتعل تم اس لیے ہوئے, جذباتی تم اس لیے ہوئے, غصہ اور آگ گلو تم اس لیے ہو کہ اپنی ذات کے لیے فائدہ, تو اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں. مگر اگر دشمن بھی ہو تو اصولی لڑائی اس سے لڑیں, اصول کی لڑائی. جتنا سزا کا مستحق کوئی ہو اتنی سزا ہم دیں, جتنا مستحق ہو کوئی جواب سننے کا, جواب دینے کا, اتنا جواب اپنے بھڑاس میں نکالیں. گویا کہ جب ہم بھڑاس نکالیں گے ایکسٹرا تو گویا اپنے آپ کو بت بنایا جس کو ہم پوج رہے ہیں. اب یہ اتنی بڑی مثال دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, پر معمولی مثال نہیں ہے بلکہ دشمن کی مثال دے رہا ہے. تو دشمن ہوتا ہے کہ نہیں, دشمن کا وہ جو ہے دشمنی آپ کو جذباتی نہ کر دے اتنا کہ تم انصافی سے ہٹ جاؤ. تو ہم دنیا میں آئے امت مسلمہ جس کو ہے کنتم خیرا امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وکذالک جعلناکم امۃ وسط. یہ کام ہے قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ بہت علمی باتیں ہیں اور انٹلیکچوئل باتیں ہیں. یہ اگر ہمیں سمجھ آ گئی تو کل دین یہی ہے, انصاف, راستی, عدل, اس کو قائم کرنا. تو ہر معاملے میں, گھر میں ہے, گاؤں ہے, انٹرنیشنل سطح پر ہے, کوئی بھی ہے, تو عدل ہے, اس پر قائم رہنا. اور اس کی بنیاد پر ہے آخرت, کہ ہم نے آخرت میں جواب دینی ہے. تو اللہ کے لیے, وہ جو حدیث بھی ہے, جس نے دشمنی کی تو اللہ کے لیے کی, جس نے دوستی کی اللہ کے لیے, جس نے روکا اللہ کے لیے, جس نے دیا اللہ کے لیے, اس نے اپنا ایمان دین مکمل کر لیا. ابھی اللہ کے لیے بس. اگر دشمنی ہے اتنی ہی جتنا کہ اللہ کا حکم ہے, دوستی ہے اتنی ہی جتنا کہ اللہ حکم ہے. لا تغلو فی دینکم, دین میں غلو نہ کیا کرو. غلو کسی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا, یہ بھی منع ہے اسلام میں. تو بڑا چڑھ, دشمنی ہو گئی تو بڑا چڑھا کر, یعنی شدت. محبت ہے تو شدت, دشمنی ہے تو شدت نہیں, اعتدال ہے. جو جس چیز کا مستحق ہے, میاں بیوی ہیں, ایک شوہر بیوی کو جو ہے ماں سے زیادہ جو پریورٹی دینے لگے, یا ماں کو پریورٹی دے جو ہے بیوی سے زیادہ, معلق رکھ کر کے چھوڑ دے, تو اعتدال ہے نا. ماں کی محبت اپنی جگہ ہے, بیوی ہے اپنی جگہ ہے, بچے ہیں, بھائی ہے, باپ ہے, تو ہر ایک کے ساتھ ہے اعتدال. اور سب سے بڑا حق کیا ہے کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو. انصاف, سب سے بڑا انصاف کیا ہے, حق کیا ہے, زمین اللہ کی ہے. ان الحکم الا للہ. دیکھو ایک بوٹل ہے, بوٹل کا ڈھکن کھول لیجئے تو پھر آپ چاہے اس کی کتنی حفاظت کریں, اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ جو ہے وہ چھلک پڑے گا, گر جائے گا, ضائع. اس لیے ڈھکن ہم نے اس کی حفاظت کرنے. سب سے بڑی گواہی یہ ہے, سب سے بڑا حق انصاف. اسی سے ہم نے انصاف نہیں کیا تو نیچے کیا رکھا ہے بعد میں. اسے ہم حوض کی مثال دیتے ہیں سب سے بڑی, اگر کسی کو ابھی تک مثال سمجھ نہ آئی ہو. حوض کے اندر گندا پانی ہے, سب سے بڑا حق کیا ہے, انصاف کی گواہی دینا, کہ اس کی ہم حفاظت کریں, حوض کی, کہ جہاں سے سپلائی ہو رہی ہے پوری آبادی کے لیے. اگر ہم نے حوض کی حفاظت نہ کی, اور گھر کے نلکے جو ہوتے ہیں کچن میں اور ان کو مانجتے رہو ڈیلی, کبھی قیامت کی صبح تک صحیح پانی آئے گا گھر میں؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ ہم نے حق کی گواہی نہیں دی تھی. جہاں پر واقعی جو حق تھا, انصاف, اس کے ہم رہے. جا بیٹھ کسی غار میں, اللہ کو کر یاد, جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. برگ حشیش, برگ ہوتا ہے پتا, کبھی شاخ و سبزہ و برگ پر, کبھی غنچہ و گل و خار پر. میں چمن میں چاہے جہاں رہوں, میرا حق ہے فصل بہار پر. تو برگ ہوتا ہے پتا, حشیش ہوتا ہے بھنگ. بولتا ہے اگر یہ جو ہے آپ کو قوت اتنی نہیں ہے کہ حوض کی محافظت کرنے کا آپ کو یارہ نہیں, حوض کی محافظت کرنے کا آپ کو طاقت نہیں, اختیار نہیں, غیرت نہیں, پھر بھنگ پیو, دھت ہو جاؤ, تو جو بھی جو ہے جھپنا ہے جھپتے رہو, جو بھی وجد میں لانا ہے وجد میں آتے رہو. بھائی وہ نبوت ہے
وہ تو بھنگ کے پتے ہیں، جس میں یہ کہ بھائی حوض ہے، میرا اختیار ہونا چاہیے اس پر، اس لیے کہ ہم اصل محافظ ہیں اس کے، تاکہ ہم ہر ایک، جب ہم اس کے وہ بنیں گے اقتدار پر، حوض کی پاسبانی میرے پاس ہوگی تو ہر بندہ جو ہے صاف پانی پیے گا، وہ سوچ ہمارے پاس ہے۔ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم بھی اس کے محافظ ہیں، ہم پانی پلائیں گے صاف، نہیں نہیں نہیں، قطعاً نہیں، آپ کے پاس آئی نہیں بھائی، دو دور چار کی طرح ہم بھی کریں گے کہ نہیں ہے۔ انسان کو کیا انصاف دے سکتا ہے بھائی؟ ہمارے پاس میرا اپنا انصاف نہیں ہے۔ صحابی جب گئے تھے وہ شاید روم، جب وہ گئے ہیں ان کو زہر کیا ہے، تو اب لوگ گھبرا رہے تھے کہ اب آگے ہر سال یا کچھ سالوں کے بعد جو ہے ایک قوم آتی ہے، وہ ہم پر چڑھائی کرتی ہے، اپنے قوانین نافذ کرتی ہے، جو بھی چاہتی ہے استحصال کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، اب یہ آ گئے۔ لیکن جب صحابہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یہاں پر نہیں آئے، بلکہ آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو جس نے پیدا کیا ہے، اس کے احکامات، اس کے اصول ہم تم پر نافذ کرنے والے ہیں۔ تو خوش ہوئے بھائی، کون سی قوم میں یہ تو خود اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم انصاف، ایک کامن ایک فطرت ہوتی ہے نا، فطرت، اس وقت تمام انسان کیا کھاتے پیتے؟ سیم ہے، کپڑے، سردیاں آ رہی ہیں، ٹھنڈ ہے تو کس سے بچتے؟ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ چھو منتر، ٹھنڈ ختم۔ وہ غیر مسلم ہے، وہ چادریں اوڑھ رہے ہیں، کمبل ہے، ایسے تو نہیں، کامن سینس کی بات ہے نا، فطرت ہے۔ اسی لیے وہ آیت آئے سورہ آل عمران میں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ تعبدا، آگے جو ہے کہ ہم کسی کی بندگی نہ کریں، شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو کامن چیزوں پر آئیں، ان پر ہم متفق ہوں۔ تو جب ہم انسان جو ہے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول سب پر امپلیمنٹ کریں گے تو وہ فطری ہوں گے، سب کہیں گے نہیں یہی صحیح ہے، یہی میں نے جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے۔ مطلب جب وہ شعر ہے کہ جب کسی نے بات کی تو جب میں نے بات سنی تو میں نے جانا کہ یہی میرے دل میں ہے، دل میں تھا جو میرے دل میں ہے، آپ نے دل کی بات کہی ہے۔ تو فطری اصول جب بھی کہیں امپلیمنٹ ہوں گے تو سب ان کو قبول کریں گے، فطرت کے خلاف ہوں گے نہیں۔ ہاں، کانٹے کا اپنا کام ہے، پھول کا اپنا کام ہے، خیر کا اپنا کام ہے، شر کا اپنا کام ہے، خیر اور شر تو چلتا ہے نا، اس میں باب مسمى چلتا ہے، جو جیسا ہے۔ ابلیس نے بھی اپنا کام کرنا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ جس نے پہلے کہا کہ بھائی یہ تو میں تو بہتر ہوں، اسے کائے کا سجدہ نہیں کرتا، اس نے کہا کہ ایک فوج تو ہے، لیکن فطرت اپنا کام دکھاتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑا حق ہے کہ حوض اوپر، وہاں سپلائی ٹھیک ہو، پانی صاف ہو، تو ہر گھر کے اندر نل کا جو ہے وہاں صاف پانی آئے گا۔ اگر ہم نے اس کی محافظت نہیں کی، پھر ہم عدل اور انصاف کے درس دیتے رہے، تو وہی ہے کہ آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں، یا جو اقبال نے کہا کہ ہو اگر قوت فرعون کے در پردہ مرید، اب ہم مرید ہیں در پردہ اسی کے کہ جو حوض کے اندر گند ڈال رہے ہیں ہم ان کے سپورٹر ہیں، مؤید ہیں، اور شیلڈ ہے، اسلام ہے بھائی، جلسے ہو رہے ہیں، قاری آ رہے ہیں، مقابلے ہو رہے ہیں، عین اور غین کے ہا کہاں سے نکالنا ہے، ہا کہاں سے نکالنا ہے، حروف جلی ہیں، حروف خفی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ گرامر ہے، وہ ٹھیک ہے۔ تو قوم کے حق میں لعنت وہ کلیم اللہ، اگر تو اس کے جنہوں نے حوض خراب کر دیا، اس کے آپ کو ٹسمس نہیں۔ اب یہی حدیث قدسی وہ ہے جب وہ بھیجا تھا جبریل کو فلاں بستی پر کہ فلاں بستی ہے، اس کو عذاب کی زد میں لے آؤ، عذاب نازل کرو اس پر۔ تو وہ گئے ہیں، ایک صاحب کو دیکھا کہ بہت ہی بڑا ولی ہے، اب وہ ولی میری آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق، انہوں نے کہا کہ اس کی جو ہے وہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی جو ہے وہ گناہ نہیں کرتا، تو کائے کو وہاں عذاب جو ہے ان لوگوں پر ڈالے۔ تو پھر حکم ہوا کہ نہیں، جس بندے کو آپ نے دیکھا ہے نا ولی اللہ وہاں کا، تو اس ولی سے ہی جو ہے وہ عذاب شروع کرو، پہلے اس پر، بعد میں دوسری بستی والوں پر۔ کیوں؟ وہ وہی تھا کہ حوض کو نہیں دیکھ رہا تھا، جو سوسائٹی ہے، لوگ ہیں، لوگ باغی بنے ہوئے ہیں، اللہ کی زمین ہے اور اپنی جو ہے اپنے اصول ہے، تو اس کو ٹس مس نہیں، بس اپنے نفلے ہیں، بس یہی ہے انڈیویجولزم۔ تو یہ ہے سب سے بڑی جو انصاف کی گواہی۔ حق کہاں ہے، داغا کہاں ڈل رہا ہے، خرابی کہاں ہے، اس کا ایک سوالیہ نشان ہے، خرابی کہاں ہے، اسلام اس کی بات کرتا ہے۔
خرابی کہاں ہے؟ ایک بندہ رات اندھیرا ہے، وہ موم بتیاں جلا رہا ہے، روشن کر رہا ہے، ایک بندہ پیچھے آ رہا ہے، ان کو بجھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو بندہ ہے جلانے والا، وہ پیچھے نہیں دیکھ رہا، آگے دیکھ رہا، اور دیکھ بھی رہا ہے کوئی بجھا رہا ہے، بولا میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے جلانا۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اس کا کام پہلے یہ کہ پہلے اس بجھانے والے کو ہٹا دے، پھر اپنا کام کرے۔ خرابی کہاں ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے سب سے بڑا انصاف اور گواہی۔ اس لیے عدل کرو، یہ خدا ترسی زیادہ مناسبت رکھتا۔ تو یہ میں نے یہ کہا کہ سب سے بڑا کہ خرابی کہاں ہے، اس انصاف، اس حق کی ہم اور فکر کریں، اس کی محافظت کریں۔ بعد میں آٹومیٹیکلی جو اندر کا جزوی نظام ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اوپر سے ہی گڑبڑ ہو، حوض ہی خراب ہو، تو اندر کی ٹینکیاں، گھروں کی ٹینکیاں، وہ تو آزوں خراب ہو جائیں گی۔ ان کو ٹھیک کرنے کو وہ تو بیوقوفی ہے یا تو بزدلی ہے۔ سب سے بڑی ہوتی ہے بزدلی، اور کون کرے گا ان کے ساتھ؟ اتنی جو ہے سرخپائی کس نے لینی ہے؟ چھوڑو۔ تو یہی ہے وہ حدیث، یاد رکھیں گے۔ پھر عذاب ہوتا ہے شروع انہی نمازیوں سے اور ان تہجد گزاروں سے، اسی سے شروع کرو۔ تو ہر معاملہ جب آخرت میں چلنا ہے دل سے، نیتوں پر فیصلے ہوں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ عَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو پھر ہم دنیا میں ہر وہ کام ویسے کریں کہ ہم جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل کہ فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ احسان پہلے اسلام کیا ہے، تقوی کیا ہے، وہ دو چار کوشچن تھے ایسے، تو آخر پہ ایک سوال ہے کہ احسان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ایسے وہ حدیث ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ بنے تو کم سے کم یہ دھیان تو رہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ آخرت ہے، آخرت کا تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ والی کیفیت، تو اس میں یہ کیفیت بنانے کے لیے بس یہ یاد رکھیں گے آخرت میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میری نیت کے مطابق ہوگا۔ اس لیے دنیا میں اسٹریٹ فارورڈ رہیں، جو ہے کام دل میں ہے، جو کچھ میں نے سوچا وہ بیان کر دیں۔ اور سب سے بڑا حق وہی ہم نے کہا حوض کی، ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدہ کو ہے، حکم را ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ تقوی کے ضمن میں ایک اور اس کو ایڈ ہم کرتے ہیں۔ تقوی دوسرا یہ ہے، ایک تو یہ ہے بالکل تو بات یہی ہے، لیکن اب اس میں تھوڑا اور وضاحت کرنے کے لیے، تقوی ہے اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ جو کچھ اللہ نے کہا وہ کرنا، جس سے منع کیا رکنا، یہ تقوی ہے۔ اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ آخرت، مطلب جو کچھ بھی ہم کریں کیوں کریں؟ آخرت میں بچنے کے لیے، مغفرت، جنت ملے۔ جنت عوض ہے، ویسے ہم جنت کی وہ اس پہ ہے نا طلبگار۔ دنیا میں ہم اصولوں کو نافذ کریں گے ہر شعبے پر، جو کہ اصول اللہ نے دیے ہیں، وہ ریوارڈ ہے، انعام ہے جنت۔ ہم دنیا میں یوں اٹھتے ہیں، جپ مارتے ہیں سیدھے جنت کے لیے، ایسے جنت تھوڑی ملنی ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا میں جو اصول دیا اللہ نے ان کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد، اور جن اصولوں کو ہم نافذ کر سکتے ہیں ان کو نافذ کر کے دکھانا۔ اللہ کے احکامات جو بھی ہیں کرنے کا ہے امپلیمنٹ کرو، منع ہے ان سے ہم نے رکنا ہے، ترغیب ہے ان کو کرنا ہے، بس یہ تقویٰ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا، وعدہ کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ ایمان لانا وہی، ایمان لانا نیک عمل یہی، ایمان لانا کہ اللہ کا کلام کلام ہے اللہ کا، اسلام ہے، رسول ہے، آخرت ہے، ایمان ایمانیات، اس کے بعد وہی کرو جو کہ قرآن اور حدیثوں میں اصول آئے ہیں۔ تو ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ خطاؤں سے درگزر، خطا تو ہوتی ہے، انسان تو بندہ بشر ہے، اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں۔ اللہ کی آیتوں کو کون جھٹلا رہا ہے اس وقت؟ کافر کون ہے؟ سب سے بڑے کافر تو مسلمان ہیں خود۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی منع کرنا، انکار کر میں نہیں مانتا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ بڑا کافر وہ ہے کہ جو مانتا بھی ہے اس کے بعد جو آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ تو میکسیمم دیکھ لیجئے مسلمانوں پر فٹ کر کے، اپنے اوپر فٹ کر کے، تو یہی ہے۔ ہم دور مجرم میں مانتے بھی ہیں، اس کے بعد پروٹیسٹ اللہ کے خلاف،
मामूली बातों में भी हम अल्लाह की नहीं मानते, अल्लाह को समझाने बैठ जाते। ये उसूल है, बट ये तब था, अब मक्की दौर था, फिर वो था, फिर वहां जो है कबायली सिस्टम था, अब जो है 21वीं सदी। अब ऐसा लगता है अल्लाह को मालूम ही नहीं था 21वीं सदी और 22वीं सदी आएगी। अब ये क्या, ये ठीक है, बट ये है बस मगर अगर ये सब क्या है, बदतमीजी। तो ये है दोहरे मुजरिम हम, सरासर संग हो या मौम हो जा, दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर संग या मौम हो जा। तो जो मुनाफिकत है, मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले उस तबके घड़े में क्यों होगा, वो इसी वजह यही है। तो हम मुनाफिक भी हैं, काफिर भी हैं, क्यों? दोहरे मुजरिम। हम मानते भी हैं और अल्लाह के खिलाफ बगावत, प्रोटेस्ट। आयतों पर प्रोटेस्ट होती कि नहीं होती? वो इस्लाम के मुताबिक कोई बंदा अमल कर, फिर देखते हैं क्या होता है उसका। घर से लेकर शुरू आगे तक, मुआशरे तक शैतान बना देते हैं। दकियानूसी के ताने हैं, पर्चे हैं, पंचियां हैं, जिरगे बैठते हैं भाई। मामूली निकाह नहीं होते यहां पर ढंग के। वहां पर भी अब कितनी वो जो है वो उलझने पड़ती है। सिंपल क्या था, हर मामले में ये है। तो सबसे बड़े मुजरिम इसलिए जो भी है, जागो जगाओ, जो कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, या ईमान रखते हैं आखिरत पर, या मरना है मुसलमान, जीना है मुसलमान, मरना है, तो कम से कम हमें वो चाहिए कि हम उन आयतों पर अमल करके दिखाएंगे, हम काफिर न हो जाएं। हम अल्लाह की आयतों को न झुटलाएं, अल्लाह को समझाने बैठ जाएं। अल्लाह को ही समझाते हैं ना, मेरा दिल नहीं मानता, अच्छे खासे तहज्जुद कभी नहीं छूटेगा। खैर, तो यह है कि रहे वो लोग जो कुफर करें और अल्लाह की आयत को झुटलाएं, तो वो दोज़ख में जाने वाले हैं। अब तुम जो है जहन्नुम की धमकियां देते हो, तुम्हें जन्नत और जन्नत, तुम ठेकेदार हो, तो अल्लाह की आयतें हैं, या हम तो अल्लाह की आयतें सुना रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह, जन्नत जहन्नुम अल्लाह के पास है, लेकिन एक क्राइटेरिया दिया अल्लाह ने, वो सिंपल है। हम पीछे पड़ा है पूरी डिटेल कि काफिर वो है जो अल्लाह की आयतों को झुटलाएगा, मुनाफिक वो है कि वही है कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाइफस्टाइल नहीं अपनाए। कुरान और सुन्नत जो लाइफस्टाइल देता है, जो इनकार करे, वो मुनाफिक है। कुरान कहता है वही काफिर है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। अब अल्लाह की आयत है, फउलाइका हुमुल ज़ालिमून फउलाइका हुमुल फासिकून। अब ये आयत है। अब कितनी आयतें हैं कुरान में, तो ये सब है। अब यह है कि बस अब फकत आदतों की वर्जिश है। मुसलमान सोसाइटी में पैदा हुए, आदत है ना भाई, चलो जुम्मा को, चलो जलसे में ईद के दिन, तो ईद के दिन जनाजा आ गया, पहले इमाम साहब थोड़ी तकबीर सुनाइए लोगों को। तकबीर याद नहीं है, जनाजा पढ़ना है। ईद के दिन थोड़ा तकबीर सुनाइए, नियत सिखाइए थोड़ा, तो लोगों को नियत याद नहीं है, नमाज पढ़नी है। तो ये आदत है भाई। उन बेचारों का क्या कसूर है? उनका तो हाल ही नहीं है। जो बड़े जो है कस्टोडियंस हैं, उन्हें खुद यकीन नहीं, वो तो उनका कोई हाल ही नहीं दिखता है इस्लाम में, तो वो काहे को नियत सीखेंगे भाई? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, या जहां कुछ दिखता है तो हम लपकते हैं। वो जो है बुतों से तुझको उम्मीद है, खुदा से नौमीदी। तो जहां उम्मीद होती है हम उसी को प्रायोरिटी देते हैं ना। तो अक्सर जो वाज करते हैं, अक्सर और बेशतर जो कहते हैं कि हम अंबिया के वो जो है वारिस हैं, उन्हें खुद इस पर यकीन नहीं कि हमारा हल जो है इस्लाम में है। अब मैं एक ही बात करूंगा ज़कात की। इस वक्त हर बंदा सूद में फंसा कि नहीं फंसा? झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, बहुत झगड़े हैं। अक्सर सोसाइटी में थोड़ा घूमिए, अक्सर बेच सूद का। अब सूद है इतना, आपने 10 लाख लिया, आपने 15 वापस करना है, लेकिन वो ले रहे हैं ना। उसके बाद वो फंस रहे हैं उसमें, उस चक्की में। मुझे ये बताइए कि अगर जो भी अपने आप को कहते हैं, जो जमातों की बात करता हूं डायरेक्ट, वही जो अपने आप को कहते हैं हम उलमा के अंबिया के वारिस हैं, अगर हमारे पास अपना इकोनॉमिक सिस्टम होता, ज़कात की बुनियाद पर, सदकात की बुनियाद पर, जो भी है उशूर है, जो चीजें हैं, तहसील की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, कोई मुसलमान या कोई दूसरा गैर मुस्लिम बैंक पे जाता, बैंक से सूद की बुनियाद पर कर्जा लेता, वो कभी हमारे पास आता ना, मौलवी के पास आता, मुसलमानों के पास आता ना। हुकूमतें
یا جس نے بھی قرضہ لینا ہوتا وہ بینک نہیں جاتا, وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آتا کہ مجھے قرضہ چاہیے. ہم کتنا قرضہ لیتے؟ 10 لاکھ دیا, 10 لاکھ واپس. وہاں 10 لاکھ دینا ہے, اس کو ڈبل دینا ہے یا آدھا دینا ہے. کہ یہ کام ہم نے کیا. پھر جو ہے کوئی بیمار پڑتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, بس چندہ کرو. اچھا ہمیں وہی دکھتا ہے بیمار یا حادثہ پیش آیا کسی کو, جیسے کہیں جو ہے پچھلی بار جو ہے وہاں واون میں آگ لگ گئی تو پورے جو دنیا جاگ گئی, لیکن وہ تو ہمیں دکھتا ہے. لیکن جو کنٹینیوسلی لگاتار کوئی بندہ بیمار ہے سالوں سے, یا جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن, وہ مجبور ہے, نہ بچے پڑھ رہے وغیرہ, بہت ایسے معاملے چلتے کہ نہیں چلتے, کیا ہمیں ان کی ٹس سے مس ہے؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں ہے. 10-10 روپے کا چندہ کرو, ہنگامی چندہ کرو, لیکن ہمارے پاس کوئی رقم موجود نہیں ہے زکوٰۃ کی. یا ویسے بھی ایک وہ ہوتا ہے, لوگ جمع ہوں, وہ سوچیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ کسی کو سود لینے کی, کسی کو قرضہ لینے کی, کسی کو کہیں اور پھنسنے کی, وغیرہ وغیرہ, جو بھی جتنے اس وقت چونچلے چلتے ہیں, نریگا ہے, وہ فنڈز ہے وغیرہ, یہ فنڈز ہیں جو چلتے ہیں جھگڑے, یہ کبھی جھگڑے ہوتے ہی نہیں. ہم خود جو ہے اپنے پاؤں